السلام علیکم. میں لاہور ایک ضروری کام سے آیا ہوا تھا. یہاں میرے ایک دوست ہیں بہت عزیز ثاقب صاحب. کچھ عرصہ پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں پتہ لگا کہ پاکستان میں امیزون کو لانے میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو وہ سکھایا بھی. تو میرا دل یہ چاہا کہ میں ان کا تعارف لوگوں سے کراؤں, تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کی. اب جب میں آیا تو میں نے کسی دوست سے ان کی خیر خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے اب اسکول شروع کر دیے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ضرور پتہ کرنا چاہیے, وہ ایک پروگریسو آدمی ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہوگا. ہر گلی میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور نئے نئے اسکول چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں کھلے ہوئے ہیں. تو آپ پہلے ہی بڑا کام کر رہے ہیں, تو یہ کیا آپ کو سوچی اسکول کھولنے کی؟ دیکھیں پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ ہر بندے نے اسکول کھولا ہوا ہے اینڈ آل دس, اٹ از آل اباؤٹ تعلیم جس کو دی جاتی ہے, اور ایک اس کو اوبیسلی ایٹ دی اینڈ اٹس اے بزنس ایز ویل فار دا مینی پیپل. لیکن ایک چیز کی بہت زیادہ ہمارے بچوں میں جو کمی ہے وہ ہے تربیت کی. ہمارے بچوں کو آپ ہی کی میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا جس میں ایک ریسنٹ سروے کرایا گیا جس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کے رول ماڈلز کون سے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کے رول ماڈلز کیا ہیں. ان کے رول ماڈلز ہیں ہمارے ایکٹرز ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو یہ بچوں کو ایک اچھا انسان اور مسلمان اور ایک تربیت فیکٹر جو ہے وہ شروع سے ہی شروع ہونا چاہیے, اور یہ اسکول میں بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ, نہ کہ تعلیم صرف دی جائے بچوں کو اور ان کو چھوڑ دیا جائے پیرنٹس کے حال پہ جی تربیت کریں. ان کے پاس آلریڈی ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک بچہ ایسا نکلے 10 سال بعد 11 سال بعد جس کو پتہ ہو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, جس کو پتہ ہو کہ پیشنس کیا ہوتا ہے, جس کو پتہ ہو کہ جی چیریٹی کیا ہوتی ہے, جس کو پتہ ہو رول ماڈلز کیا ہیں, جس کو پتہ ہو کہ ہمارے صحابہ نے کیا کیا زندگی میں کام کیے, کیا کیا مشکلیں اٹھائیں, پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہو اور بہت ساری چیزیں, اور ان رول ماڈل سے ان کو پیار ہو, نہ کہ صرف ان کو کہا جائے جی ان کو رول ماڈل بنائیں. تو ایسی ویلیو ایڈ کی جائے, ایسی تربیت فیکٹر ایڈ کیا جائے کہ لوگوں کو اپنے بچوں میں ایک چینج نظر آئے. گھر جاتے ہیں الگ ٹیوشن پڑھتے ہیں, صبح آتے ہیں الگ پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بچہ جو ہے 10-12 سال بعد نکلتا ہے ایک مائنڈ سیٹ سے کہ میں نے اب اس کے بعد جاب کرنی ہے اینڈ آل دس. تو ان بچوں کو ایک لیڈرشپ کے سکلز بھی دیے جائیں, ایک انٹرپرنور کے سکلز بھی دیے جائیں. پیسے بنانا مقصد نہیں ہے, اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ جس کے لیے ڈیکیڈز لگتے ہیں. تو یہ ایک سوچا گیا کہ کیوں ہم معاشرے کو یا سسٹمز کو بلیم ہی کرتے رہیں, کیوں نہ خود ہی انیشیٹو لے کر اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں پورے پاکستان کے لیے, اور ایک ایسی رول ماڈل اور لیگیسی ڈیولپ کی جائے پاکستان میں کہ جس کو لوگ ایز این ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں, جس کے ساتھ ساتھ ہم پیرنٹس کو بھی تربیت دیں, نہ کہ صرف چلڈرنس کو, کہ گھر جائیں تو ان کے پیرنٹس کیسے ان کے سامنے بیہیو کریں. تو ایک معاشرے میں چینج جو ہے وہ ایسے نہیں آ جاتا کہ آپ کہیں جی بچہ اچھے بچے بن جاؤ, ایسے نہیں آ جاتا, یہ ٹائم لگتا ہے. اور اس کے لیے ایک ادارہ اور ایک ایسی چیز تھی جو کہ مسنگ تھی, اینڈ آئی فیلٹ ایٹ کہ تربیت پہ فوکس رکھا جائے تعلیم کے ساتھ. اچھا, تو آپ کا جو کیریکولم ہے وہ پھر کیسے مختلف ہے باقی اسکولوں کے ساتھ, جس میں تربیت کے ایلیمنٹ کو آپ ظاہر اسیس بھی کرتے ہوں گے, انسٹرکشنل اسٹریٹجی سے بھی بتاتے ہوں گے؟ بالکل. ویل کریکولم تو ہم نے اس کو کیمبرج بیسڈ رکھا, لیکن ساتھ ساتھ آپ ایکٹیویٹیز اور ایسی اسکلز ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے اپنے مطابق ہوں. فار ایگزامپل ہم نے تھیمز بنائے ہوئے ہیں, جس طرح سے ایک منتھ کا تھیم ہے کہ ایمبیسڈر آف پیشنس ہوگا. ایک ایسا بچہ جو کہ سب سے اچھا پیشنس کا مظاہرہ کرے گا اس کو ایمبیسڈر بنایا جائے گا, اور وہی آگے بچوں کو لیڈ کرے گا, ان کو سمجھائے گا. اب تھیم ہے کہ ساتھ ساتھ ایمبیسڈر آف چیریٹی ہے, ایمبیسڈر آف ٹروتھ ہے. یہ بچوں کو شروع سے ہی لیڈرشپ کے رول دیے جائیں اور وہ آگے بچوں کو لیڈ کریں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو کرنا ہے. اور مزید اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس سے بچوں کی لیڈرشپ کوالٹیز اور ساتھ ساتھ ایک ایسی چیزیں جو کہ وہ اپنے گھر میں جا کر فار ایگزامپل صدقہ باکس ہے اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے گھر سے, اور ایک ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے, اور ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ان کی ویلیو ایڈ کریں گی لائف میں. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے. جب میں چھوٹا سا تھا تو میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا, وہاں سرکاری اسکول تھا, اس کی 4 روپے فیس تھی. تو پہلے ہی ایگزام میں نا میری پوزیشن آئی تھی, تو مجھے ہیڈ ماسٹر نے کہا تھا کہ تم جتنا عرصہ یہاں پڑھو گے تم نے یہ 4 روپے بھی جمع نہیں کرانے. تو ایکٹ واز ایکچولی فری ایجوکیشن. اچھا, اس اسکول میں ایک بڑا سا فٹ بال گراؤنڈ تھا, ایک باسکٹ بال کا گراؤنڈ تھا, ایک کرکٹ کا گراؤنڈ تھا, بڑی سی لائبریری تھی. اور وہاں سے ایک ہمارا کلاس فیلو لڑکا نکلا ہم سے سینئر, جو کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم کا کیپٹن بنا, بعد میں علیم اسی اسکول میں سے وغیرہ وغیرہ. اچھا, میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ آج کل یہ جو کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ جس میں ہم کوگنیٹو بیس اسکول, چھوٹی سی ایک جگہ کے اوپر جو پورا پریمیسز نہیں ہوتا, اور عموماً نئے کھلنے والے اسکول اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کیمپس میں ہوتے ہیں, تو وداؤٹ آل دیز پلے گراؤنڈز اینڈ بگ, آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ آئی فیل کہ ایسی بیسک نیسیسٹیز تو ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ بچوں کو
جیسے اگر ہمارا بھی جو ماڈل ہے اس میں ہم منیمم سے منیمم جو ہے ہمارا ایک اسکول 3 کنال سے کم نہیں ہوگا، اور اس میں اوبیسلی ایک ایسی اسپیس ہو کہ بچے کھیل بھی سکیں، باسکٹ بالز بھی کھیل سکیں، کرکٹ کھیلنا چاہیں کھیل سکیں. اور چھوٹے چھوٹے جو اسکولز ہوں گے، ایک تو وہ کہ بچے کو، اب جیسے مجھے یہاں پہ کچھ بچوں کو جب میں ملنے آیا، میں نے ان کو کہا جی کیا چیز اچھی نہیں ہے یہاں پہ، تو ایک بچے نے کہا جی یہاں پر سوئمنگ پول نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا وہ نہیں ہو سکتا ابھی، اور کیا؟ ایک بچے نے کہا جی یہاں میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. تو یعنی کہ ایک ایسی چیزیں بچے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ، اگر کوئی پڑھائی میں نہیں اچھے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں اچھے ہوں. ہمارے بچوں کو صرف اور صرف کس کے پیچھے لگایا گیا؟ گریڈنگ کے، کہ جی A گریڈ آئے گا تو بچہ اچھا ہے. تو ہم نے اسی طرح سے اسی لیے اسکولوں کا سائز بھی بڑا رکھا کہ ہو سکتا ہے بچہ کسی اور چیز میں اچھا ہو، کسی اسپورٹس میں اچھا ہو، کسی اور چیز کو کرنا چاہتا ہو، اس کو ایک ویژن دیا جائے گا کہ اپنا ویژن کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ جو چھوٹے اسکول ہیں آل دس، اس میں لاجسٹکس کم ہوتی ہیں، لیکن اٹس آل اباؤٹ ویلیوز، اٹس آل اباؤٹ دا تھنگز وچ کین بی ایڈیڈ ان ٹو انڈیویجولز لائف، جو کہ اس کو آگے ویژن ڈیولپ کرنے میں مدد دے. اچھا، اب ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا ہے کہ عموماً جب اس طرح کے آپ نے ایک ناول آئیڈیا دیا، اور ایک میں پرزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک ویژن ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہوگی، ابھی تو میرے خیال کچھ عرصہ ہی ہوا ہے اس میں، جی کچھ سال ہوئے یا کچھ، اس کو 3-4 ماہ ہوئے ہیں، اور اب یعنی جسٹ آپ نے لانچ کیا ہے. بالکل. تو ابھی اس کی پروڈکٹ نکلے گی، پھر اس کو آپ ایویلویٹ کریں گے اور پھر اپنے لرننگ آبجیکٹیوز کو دوبارہ ریوائیو کریں گے. اچھا، اب اس سارے ناول آئیڈیا کے لیے کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ فیسلٹی صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بیچارے مہنگے پیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے نا یہ سوال بڑا عجیب سا لگتا ہے بعض اوقات، لیکن ہمیشہ نا مجھے یہ پاکستان میں رہتے، ہم گئے لیپروسکوپک ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے لیے. اچھا، وہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہم بھی بیٹھے تھے. اچھا، جب وہ کوپریشن کر رہے تھے نا، اس میں اکوپمنٹ استعمال کر رہے تھے، تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اس اکوپمنٹ کا اینگل 30 ڈگری کیسے ہوگا. ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا تھا یہ ہے کتنے کا، یو نو واٹ آئی مین، کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھائی اس کو ہم افورڈ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں کوئی آپ نے ایسا سسٹم بنایا؟ آئی ایم شیور کہ آبویسلی یہ ایک ایکسپینسو چیز ہے آپ کو، اور پلس اس سب فائنینشیل پروجیکٹ ایز ویل، اور دیر از نو ہارم ان اٹ، اور اٹس ویری اپریشیبل کہ اکانومی پاکستان کی بڑھتی ہے. لیکن کچھ ایسا سسٹم بھی ہے کہ جس میں بریلینٹ بچے ہوں مگر وسائل نہ ہوں اور اس کو کر لیں. بالکل. ابھی اس وقت ہمارے تقریباً 8 اسکول ہونے والے ہیں پورے پاکستان میں، اور ان سب اسکولز کا یہی رول ہے کہ سرٹن اماؤنٹ آف پرسنٹیج جو ہے وہ اسپانسرشپ میں ہوگی. اب جس لاہور میں جو اسکولز ہیں ان میں بھی اس وقت سرٹن اماؤنٹ آف جو پیپل ہیں وہ صرف کہہ لیں انہوں نے 1 روپے کی بھی ایگزامپل ہو کہ وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا کہیں. یہ زبردست بات. اور وہ بچے اس وقت، کیونکہ ہم ان کو سامنے نہیں لا سکتے کہ یار یہ بچے تھے جو کہ فری ہیں آل دس، بیکاز وہ پھر ایک بچے کی پرسنالٹی میں بھی فرق آ سکتا ہے، کیونکہ ہم دکھاوا بھی کر سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ فری ہے آل دس، بٹ وی آر ڈوئنگ دس آلریڈی، اور یہ آلریڈی ہو رہا ہے، جس میں آلموسٹ بہت سارے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ اسپانسرشپ کے ساتھ یا ڈسکاؤنٹس کے ساتھ شروع میں ہمارے ساتھ بہت. اچھا، اب ایک بڑا آبجیکٹو سا سوال آپ سے، میں آخری سوال، وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے اس کو، آپ کوئی 1 یا 2 ایسی باتیں بتائیں کہ وائی یور اسکول از بیٹر دین. اصل میں یہ میں اپنی لرننگ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی، وہ دیکھیں ویلیو سسٹم والی ایک ایبسٹریکٹ بات ہے جو سر مطلب آبجیکٹیولی یہ 3-4 باتیں ہمارے اسکول میں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہاں ٹھیک رہے گا. دیکھیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بچے کو کس طرف لے کر جانا ہے آج سے 10, 15 یا 20 سال بعد. ہمارا اس وقت جو ہے جو یوتھ ہے وہ یوتھ نکل رہی ہے صرف ہاتھ پھیلانے کے لیے. تو بچے کو ایک مائنڈ سیٹ اور ویژن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایسے نہیں ملتی. انیبلرز نے پچھلے 4-5 سالوں میں ایک اپنی ویلیو کو اپروو کیا، جس میں آلموسٹ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں جس سے فائدہ اٹھائے. تو کہ ایسی ویلیو نکالی، اب وہی ویلیو جو ہے ہم اس اسکول میں لے کر آئے ہیں. اب وہ ویلیو کیا ہے؟ وہ ہے مینلی اٹس آل اباؤٹ تربیت اور ایتھکس کے بارے میں بتایا جائے گا. بچے کو ایک لیڈرشپ سکلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ایک سب سے بڑی چیز جو ہے سکلز، ہمارے جو کالجز بیبی اسکولز میں بھی بچے پڑھ کر جب نکلتے ہیں تو وہ ان کو پھر بھی ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے. ایک سکلز اورینٹڈ چیز جو ہے اور ایک ایکٹیویٹی اورینٹڈ چیز جو ہے، ایک انٹرپرینورشپ سکلز جو ہیں، وہ آج کل میرا نہیں خیال کسی بھی اسکول میں. تو یہ کہ یہ اسی لیے کیونکہ یہ ہمیں نہیں آج تک کہیں نظر آئی، اور ایک ویلیوز کے بارے میں بتایا جائے، ساتھ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اسلامک ویلیوز بھی بتائی.
تو یہ سارا کچھ جو ہے ایک جگہ پہ کومبو جب آپ کو ملے تو آپ اس کو ویلیویٹ کریں, دیکھیں اور ان کی ہسٹری دیکھیں پیچھے سے. تو تھینک یو ویری مچ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور میں انشاءاللہ یہ چاہوں گا, اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چونکہ میرا بھی ایجوکیشن سے تعلق رہا, کہ آپ نے پہلے بھی کیا ہوگا خیر, ابھی سے نا ایک ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ساتھ ایڈ کیجئے, کیونکہ آپ کچھ چیزیں نئی کرنے جا رہے ہیں. تو کوئی ریسرچ آفیسر آپ کے اسکول میں اٹیچ ہو جو کہ مختلف سوشل ریسرچ کر کے آپ کو سال بعد نتیجہ نکالے کہ یار جو ہم بنانا چاہتے تھے ایماندار, وہ بن بھی رہے ہیں کہ نہیں بن رہے, کیا وہ ویلیوز آ رہی ہیں. تو یہ بہت زیادہ نا آپ کا ایک ایویڈنس کریٹ ہوگا اور ایک ایویڈنس بیسڈ ایجوکیشن آپ کر سکیں گے. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے یہ سب جان کے. تھینک یو. جزاک اللہ.